الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صحابہ دے نغمے سناور ثوابے. صحابہ دے نغمے سناور ثوابے. غلام صحابہ صداون ثواب. غلام صحابہ صداون ثواب.
محمد دے یاراں دی جدیاں دے تھلے آقا دے یاراں دی جدیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکاں وچھاون ثوابے صحابہ دی عظمت سناون ثوابے غلام صحابہ صداون ثوابے صحابہ دی عظمت تے عزت دی خاطر صحابہ دی عزت تے عظمت دی خاطر رل کے بیمن تذکر سناون ثوابے صحابہ دی عظمت سناون ثوابے غلام صحابہ صداون ثوابے شریعت دے اندر نہیں چپ دروزہ شریعت دے اندر نہیں چپ دروزہ صحابہ دے نعرے لگاون ثوابے صحابہ دی عظمت سناون ثوابے غلام صحابہ صداون ثوابے واجب الاحترام سامعین حضرات اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی رحمت علیہ السلام دی ذات دے درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد جس طرح کے اسلامی مہینے دے وچوں ماہ رجب دا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ مہینہ نبی پاک علیہ السلام اس مہینے دے اندر پہلی یہ تاریخاں اس مہینے دیاں کہ نبی علیہ السلام اللہ دے کولوں ایک دعا کریا کرتے سن کہ یا اللہ ساڈا رجب بھی خیریت دے نال گزر جائے ساڈا شعبان دا مہینہ بھی خیریت دے نال گزر جائے تاکہ اسی رمضان دے روزے رکھ سکیے نبی علیہ السلام یعنی کہ خوشی دا اظہار کر دے جدو رجب زندگی دے اندر آ جاتا نا اے رجب دا مہینہ آ جاتا تو نبی علیہ السلام ایک آس اپنے دل دے اندر رکھ لیں دے ایک امید میرے نبی اپنے ذہن اندر وابستہ کر لیں دے کہ یا اللہ زندگی دے سفر تو چل دیا اللہ رجب آ گیا تے اللہ خیریت نال گزر جائے اللہ پھر شعبان بھی خیریت نال گزر جائے اللہ رمضان ساری زندگی اندر لے آئی اسی روزے رکھ سکیے یہ تے بات ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اور دوسری بات، رجب کا مہینہ جدو جناب شروع ہویا، اج جڑا جدید دور جا رہا ہے، 13 رجب والے دن نبی پاک علیہ السلام نے بڑے عظیم صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت کا دن بڑے جوش و خروش نال لوگ مناندے نے، خوشیاں کرتے ہیں۔ اور اتوں ہی اگے چلے جاؤ نا تے رجب دی 22 تاریخ نو نبی پاک علیہ السلام نے ایک عظیم صحابی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات کا دن ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں، اساں انہوں رنگ ہور دے لیا، اساں جناب ذکر ہور طریقے نہ کر لیا، جناب اس دن اسی ایک دن مخصوص کر لیا کہ آج دے دن اسی جناب ختم دبان ہے، آج دے دن اسا کوئی شے بننی ہے۔ پوچھئے نا کہ یار کیوں کم کرتے ہو؟ 22 رجب کا دن آیا، زیادہ تر تیرے محلے اندر، تیرے رشتہ دار اندر، برادری اندر، عزیز و اقارب اندر بہت سارے لوگ نے جڑے جناب اس دن دے اندر کوئی جناب ختم دلا رہے ہے، اس دن کوئی جناب چیزاں میں آگے بن رہے ہے۔ پوچھئے یار کیوں کم کرنا ہے؟ کہے گا جناب اس دن امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی ولادت کا دن پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ اللہ جدو مورخین دیاں اسی جناب تاریخاں اٹھائیاں، محدثین دیاں حدیثاں اٹھائیاں، مفسرین دیاں تفسیراں اٹھائیاں، تو 22 رجب والے دن امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا نہ ولادت کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے۔ ہاں ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات کا دن ہے۔ اے جناب مہینہ ساڈے سامنے 3 نبی پاک علیہ السلام دے عظیم صحابہ جنہ دی داستان 3 واقعات لے کے آتا ہے۔ سب تو پہلے دے نبی پاک نے اس مہینے اندر دعا کی تھی، جب یہ مہینہ آیا میرے نبی خوش ہوئے، اللہ تیرا شکر ہے میری زندگی دے اندر رجب آ گیا۔ دوسری بات اس مہینے دے اندر تفسیر آنے لکھیا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات کے تشریف لے آئے، دنیا تے پیدا ہوئے۔ تیسرے نمبر تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب جامع موت کا پیالہ پیتا، دنیا تو چلے گئے، وفات ہونا دی 22 رجب والے دن ہوئی ہے۔ اللہ 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 میں کوشش کراں گا یہ تینوں چیزاں تواڈے سامنے رکھ کے اللہ دی توفیق دے نال اج دے خطبہ جمعہ نوں مکمل کریے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نا آپ دا معمول بن گیا کہ جدوں بھی کوئی خوشی دا موقع آنا، جدوں بھی کوئی مسرت دا موقع آنا، جدوں بھی کوئی چنگا ٹائم آنا، تو میرے نبی نے سب تو پہلے کام کی کرنا، سب تو پہلے اللہ دا شکر ادا کرنا، اللہ دے اگے جناب سر سجدے اندر سٹنا، رب دی عبادت کرنی، ہر حال دے اندر اللہ دا شکر ادا کرنا۔ اللہ 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 آؤ ذرا میں تواڈے سامنے ایک واقعہ رکھ دیا جاواں، کیونکہ میں 3 چیزاں بیان کرنیاں نے۔ ایک تے جدوں بھی رجب آندا نبی پاک علیہ السلام خوش ہوندے، اس واسطے کہ رمضان دے قریب قریب اسی ہو گئے ہاں۔ جدوں بھی نبی پاک نو کوئی خوشی ہوندی نا تو میرے نبی پاک علیہ السلام اللہ دا شکر کیویں ادا کریا کردے، اللہ پاک دا جناب شکر میرے نبی ادا کریا کردے سن۔ اللہ اللہ بلکہ میرے آقا علیہ السلام جدوں نماز پڑھنی، میرے آقا نے فرض نماز ادا کر کے سلام پھیر کے اللہ دے کولوں بڑی پیاری دعا کرنی، بڑے اچھے انداز میں دعا کرتے سن میرے نبی۔
گئی کی دعا کریا کرتے سن اللہم آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک میرے نبی جدوں بھی جناب عبادت کرتے سن فرض نماز تو فارغ ہونا میرے نبی نے اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ تیریاں مہربانیاں نے اللہ تیریاں کرم نوازیاں نے اللہ تو سانو نماز کا موقع دیتا ہے اللہ میرے مقدران دے اندر میرے نصیباں دے اندر ترت اللہ سونیا نماز عطا کر دیتی ہے میں نماز پڑھ کے فارغ ہویا ہوں اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا معمول کی ہے میرے نبی جدوں سفر تو آیا کرتے سن میرے نبی نے تھکیا ماندیا آنا تے میرے نبی سیدھا ہی مسجد نبوی اندر آ جایا کرتے سن آ کے میرے آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ تیرا شکر ہے میں خیریت دے نال چلا گیا میں خیریت دے نال واپس آ گیا اے میرے نبی دا جناب زندگی دا معمول ہے نا جدوں بھی میرے نبی کوئی کام کرتے سن اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا اللہ پاک دیاں تعریفاں میرے نبی کریا کرتے سن اسی طرح رجب دا مہینہ آیا نا میرے نبی دعا کرتے نے اللہ سونیا ساڈی زندگی اندر نا رجب دا مہینہ آ گیا ہے اللہ 8 مہینے گزر گئے نے 9 یا 10 مہینے گزر گئے نے اللہ ہن رجب دا مہینہ آیا ہے اے بھی خیریت نال گزر جاوے اللہ شعبان دا مہینہ بھی گزر جائے اللہ ساڈی یہ زندگی اندر رمضان آ جائے نا رجب دے اندر میرے نبی بڑے ہی خوش ہویا کرتے سن بڑا پیار میرے آقا علیہ السلام کرتے سن اور میرے نبی دعاواں رجب دے اندر زیادہ کریا کرتے سن اللہ دا شکر زیادہ ادا کریا کرتے سن اللہ اللہ اعوذ ویرو ذرا توجہ کرتے جانا نبی پاک دی زندگی دا معمول ہے کہ میرے آقا شکر ادا کریا کرتے سن حسرت بڑھ جایا کرتی سی نیکیاں دی شوق نیکیاں دا نبی دا بڑھ جاتا سی جدوں بھی جناب رجب آندا سی نا انج کہہ لے کہ نبی کمر کس لیا کرتے سن کہ ہن نیکیاں دا سیزن آنے والا ہے نا اسی جناب نیکیاں کمانیاں میں نیکیاں زیادہ کرنیاں میں اے میرے نبی پاک دا معمول بن گیا اللہ اللہ رجب دا مہینہ ہن جناب اگے آ جاؤ نا اس رجب دے مہینے دے اندر نا حضرت علی المرتضی میرے نبی دے چاچا سعد ویر نے اللہ اللہ میرے نبی دے پیارے صحابی نے میرے نبی دے داماد بھی نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے نے اور یار اگر اسی صحابہ دی تاریخ دیکھیے نا یار اسی نبی دے غلام عمل دیکھیے نا اسی نبی دے جناب فرما بردارا عمل دیکھیے نا قرآن بڑے پیارے انداز نہ اعلان کرتا ہے اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قرآن اللہ کا قرآن بڑے پیارے انداز میں اعلان کر کے کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا
اللہ ذل جلال فرماتے نے لوگوں اور ذرا اللہ کی کہہ رہے ہیں اللہ دے نے لوگوں اللہ دی فرما برداری کر لو اللہ دے رسول دیاں فرما برداریاں کر لو نا نبی دے آکھے لگ جاؤ نا اللہ سونیا کیویں نبی دے آکھے لگنا ہے فرمایا جویں نبی دے صحابہ نبی دے آکھے لگے جویں نبی دے صحابہ نے نبی دیاں فرما برداریاں کر کے دکھائیاں نے اللہ واللہ اور ذرا غور کر دے جانا قوم نبی دے صحابہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ دے لوگوں اللہ دی اطاعت کر لو اللہ دے رسول دی کر لو نا تے اللہ تانوں انعام دے گا رب تواڈے تے مہربانیاں کرے گا اللہ تواڈے تے کرم نوازیاں کرے گا یا اللہ کیڑا کرم کرے گا کیڑا فضل کرے گا کیڑا مسلماناں نوں انعام ملے گا ہر بندے دے دل اندر لالچ ہوندی ہے ہر بندے دے دل اندر تمنا ہوندی ہے کہ یار میں اے کام کراں مینوں اودے وچوں منافع کی آئے گا پرافٹ مینوں کی ملے گی میرا جناب دنیا کیویں بنے گی میری آخرت کیویں بنے گی اللہ پاک نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ تواڈے تے انعام کرے گا اللہ کیڑا انعام کرے گا فرمایا مِنَ النَّبِيِّينَ اللہ دے لوگوں میں تانوں نبیاں دے نال کھڑا کراں گا قیامت دا دن ہوئے گا جڑے مومن بندے نے جڑے مسلمان بندے نے سب تو پہلا پروٹوکول اللہ انہاں نوں اپنے VIP لوگاں دے اندر کھڑیا کرے گا چنگے لوگ نبی جنہاں نوں اللہ نے بنایا جنہاں دے اللہ دے بڑے انعام ہوئے نے جنہاں نوں اللہ نے اپنے خاص بندے بنایا اللہ اے خاص بندیاں دے اندر جڑے لوگ شامل نے اللہ نے انہاں دا ذکر اس آیت دے اندر کیتا ہے سب تو پہلے تھے اللہ دے خاص بندے نے جڑے اللہ نے نبی بنائے اپنے نبی بنائے دوسرے بندے اللہ پاک نے فرمایا والصدیقین جڑے بندے سچ بولن والے نے اللہ انہاں دا ساتھ سانوں دے گا اللہ سچ بولن والے قوم نے میرے نبی پاک نے فرمایا لوگوں مومن بندہ مسلمان بندہ جڑا ہے وہ جناب جھوٹ نہیں بولتا غلط بیان نہیں کردا ہمیشہ سچ بولدا ہے سچی گل کردا ہے قرآن کے اندر اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ فرماتے نے لوگوں رب سانوں پابند کر رہا ہے بڑے اچھے انداز کا ساڈا رب سانوں سمجھا رہا ہے رب کہندا لوگوں اللہ کو ڈر جاؤ تقوی اختیار کریا کرو وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ فرماتے نے لوگوں سچے بندیاں دے ساتھی بن کے رہیا کرو نا سچیاں دی جماعت اندر شامل ہویا کرو نا سچیاں نال یاری رکھیا کرو نا جیڑا بندہ سچ بولدا ہے نا اللہ فرماتے نے ایڈا پیارا لگدا ہے ایڈا سونا مینوں لگدا ہے نا میں انہوں نبیاں دی صف وچ کھڑا کر دینا وا میں اپنا صدیق بنا لینا وا او یار سچ بولیا کرو نا سچ دے نال اللہ برکتاں بڑیاں نازل کردا ہے اللہ اگر چاہنا ہے میرے رزق اندر برکتاں پہ جاون پھر گل سچی کریا کر اگر چاہنا ہے میری زندگی سکون نال گزر جاوے نا گل سچی کریا کر اگر چاہنا ہے میں ہر عیب تو بچ جاواں گل سچی کریا کر اللہ میرے نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا کہن لگا سونیا محبوبہ مینوں بڑی عادت ہے میں دنیا دا ہر عیب میرے اندر موجود ہے میں دنیا دا ہر گناہ ہی کر لینا وا اے جدوں امیر بندہ بگڑیا ہوے تو جناب بڑے مان نہ کہندا ہے
یار میں تے بھی گناہ کردا، میں جناب اس طرح بھی کر لینا اس طرح، اور ساڈے حالات نہیں ویندے۔ اب تھوڑا جا بندہ سوکھا ہوے نا، وہ بڑا ڈٹ کے فخر نہ کہے گا یار میں نا اے بھی کام کر لینا، میں اے بھی کام کر لینا، میرے اندر اے بھی بھیڑ، انہوں پتہ ہے کہ بھیڑ ہے لیکن آندا ہے میں کر لینا، نہیں ڈرتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول بھی بندہ آیا، آ کے کہنے لگا سونیا محبوبہ میرے اندر نا عیب بڑے نے تے میرا دل کردا میں مسلمان بن جاواں، لیکن میں نا ڈردا ہی مسلمان نہیں بندا کہ جے میں مسلمان بن گیا تے مینوں سچ بولنا پینا ہے، جے میں مسلمان بن گیا پھر میں ناپ تول پورا رکھنا ہے، جے میں مسلمان بن گیا پھر میں نمازی بھی بننا ہے، جے میں مسلمان بن گیا پھر میں قرآن پڑھن والا بھی بننا ہے، جے میں مسلمان بن گیا پھر میں ڈکیٹیاں بھی چھوڑ دیا، پھر میں شراب بھی چھوڑ دیے، پھر میں نشے بھی چھوڑنے دے، جے میں مسلمان بن گیا۔ لیکن کہندا سونیا سارے جرم نہیں چھڈے جاندے، یک دم نہیں چھوڑیا جانا۔ اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام نو کہنے لگا سونیا کوئی ایک عمل دس دیو، ایک عمل دس دیو نا میں او جناب چھڑ دیواں، ایک برائی چھڑ دیواں، آہستہ آہستہ میں ساریاں چھوڑ دیواں گا۔ دل بڑا کرتا ہے کلمہ پڑھ جاواں، دل بڑا کرتا ہے میں تہاڈا غلام بن جاواں۔ سونیا جہنم تو بڑا ڈر لگدا ہے لیکن میں دنیا دی لذت چاہ کے نا دنیا دے برا بھی نہیں چھوڑ سکدا، کوئی ایسا عمل دس دے وہ نا، ایک جرم چھڑا دے وہ نا، باقی آہستہ آہستہ کر کے سارے چھوڑ دے وانگا۔ اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی پہلا کام میں کرنا ہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ میرے نبی نے نا واضح فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، گل غلط نہیں کرنا۔ کہندا جی ہور میرے نبی نے فرمایا بس اتنا ہی عمل کر لے، حالانکہ اسلام دے اندر ہر برائی منع ہے، لیکن نبی پاک نے ایک عمل دسیا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اسی تے ماشاءاللہ سچے بڑے ہیں نا، اسی تے بول دے ہی سچ ہیں، کدی جھوٹ بولے اسی مسلمان بھی ہیں، اسی کلمہ بھی پڑھنے ہیں، نبی پاک دے غلام بھی سدانے ہیں، نہیں بول دے اسی جھوٹ۔ اللہ تو ساڈا جاندا ہے نا اسی نہیں بول دے، اللہ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے، ہور باقی کری جا جو تیرے کول ہوندا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اے بڑا خوش ہویا، کہندا اے کیڑی گل ہے، میں کہڑا کسے کو ڈردا، میں تے سچی گل کرنا۔ اور ساڈے بندے بھی نا کئی بڑے خوش، لو جی میں کہڑا ڈردا، میری عادت ہے میں سچی گل کر دینا، جدوں کوئی سچی کرے نا ادو برداشت نہیں کردا، تے اپنی سچی اگلے دے منہ تے کرنی، تو انج کردا تو انج کردا انج کردا، ایہو جیاں سچیاں نہ کریا کرو کہ جناب اگلے نو آگی لا چھڑنی، اونوں جناب لڑائی والے جناب مائل کر لینا، ایہو جی سچی گل نہیں، بلکہ سچی بھی موقع دیکھ کے کریا کرو۔ اپنے وری سچی جناب جدو کرے نا تے بندے نو دکھ ہوندا ہے کہ انہیں یار میرے منہ تے آ گل کہہ چھڈی، تے جدو دوسرا کرے تے ادو جناب محسوس کرنا جدو اپنی باری آئی میری تے عادت ہے میں سچی گل کرنا۔ اللہ میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، کہندا سونیا مینوں بارے چ منظور ہے، چلا جاندا ہے، جا کے جناب ارادہ کر لیا، ڈکیٹ بڑا مشہور ہے نا، آندا میں فلانے دا چگا لٹنا ہے، فلانی کوٹھی دی اندر میں چاہ کے ڈاکا مارنا ہے نا، میں ایتھوں اینا مال لٹ کے لے آنا ہے۔ جدوں جناب سوچ لے رات نو تیاریاں چوری دیاں کر لیندا ہے نا، ارادہ چوری دا کر لیندا ہے نا، تے چوری دا ارادہ کر کے گیا، رستے اندر سوچدا ہے آندا جے میں چوری کر لئی نا مینوں کسے نے دیکھ لیا، میں اگر چوری کردا پکڑیا گیا نا تے مسلماناں دا قانون بڑا چنگا ہے نا، میرے تے ہاتھ کٹے جان گے، تے جے میرے ہاتھ کٹے گئے نا تے ساری عمر چور کہلاواں گا۔ سوچی پہ جاندا ہے دل وچ خیال ہوندا ہے جے اگر میں پھڑیا گیا تے مکر جاواں گا، اے کیڑی گل ہے، نال ہی آندا میں نبی پاک نال وعدہ کیتا ہے کہ میں جھوٹ بولنا
میں جھوٹ نہیں بولنا، میں تے وعدہ کر لیا تے جے میں سچی گل نبی پاک نو دستی نا کہ راتی میں چوری کی میرے ہاتھ وڈے جانے۔ اے اسلام ہے۔ اسی تے سوچ کے بھی نا سب کچھ ساڈے سامنے ہوتا ہے، پھر اسی بڑی حماقت دے نال جرم کرتے ہیں۔ لیکن انہیں سوچیا کہندا کہ جدوں نبی پاک نو پتہ لگا نا تے میں نبی پاک نال وعدہ کیتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولاں گا، اسی بھی وعدہ کیتا ہے، اسی بھی مسلمان ہاں، اسی بھی کلمہ پڑھنے والے ہاں، لیکن ساڈے وعدے تے جناب کبھی وفا نہیں ہوئے۔ اے نبی دا غلام کہندا میں نبی پاک نال سچ بولنا ہے، چلا گیا کہندا جدوں بعد چوری بھی نہیں کرنی، اگلے دن آیا جرم کرن لگدا ہے، سوچدا ہے، پھر جرم کر لگدا سوچدا ہے، ہر جرم کی سزا نظر آ رہی ہے۔ اگلے دن آ جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام تے کول آ گیا، آ کے کیا لگا سونیا ایسا گناہ چھڑایا جے، ایسا جرم چھڑایا جے جیڑا سارے جرماں دی ماں ہے، جیڑا سارے عیباں دی ماں ہے نا، کیڑا جرم ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ جدوں جھوٹ چھوڑ دے گے سمجھ لو برائیاں چھوڑ گئے۔ جدوں بندہ جھوٹ چھوڑ دیندا ہے نا سمجھ لے کہ اللہ میرے رزق اندر برکتاں پاوے گا۔ او یار کمال ہے جنہ کمانا ہے، جھوٹ بول بول کے جنہ مرضی ذخیرہ کر لینا، جنہ واسطے جمع کرنا ہے نا انہاں مگروں دعا منگن واسطے بھی نہیں جانا، انہاں تیرے پیچھوں دعاواں بھی نہیں کرنیاں۔ اللہ اللہ اللہ، او یار آ جا ہن موقع ہے، آ جا ہن موقع ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کی کریا کر دے اے رجب دا مہینہ، اے جڑے دن گزرے ہیں نا نبی پاک اس مہینے دے اندر اللہ دا شکر بڑا ادا کر دے، شکر زیادہ کر دے۔ سانو پتہ ہی کہ اسی جناب اللہ نے ساڈے تے یقین کرو جنیاں نعمتاں اللہ نے ساڈے تے کیتیاں نے، جنہ مقام اللہ نے سانو عطا کیتا ہے، جنیاں سہولتاں رب نے سانو دتیاں نے، اسی اونے جناب اللہ دے ناشکرے ہاں۔ یار شکر ادا کریا کر، یار شکر ادا کریا کرو۔ کیویں شکر ادا کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے جویں شکر ادا کیتا ہے، اللہ اللہ، او یار سب کچھ نبی تو قربان کر چھوڑیا، ہر چیز نبی تو قربان کر چھوڑیے، اسلام پہ سب کچھ قربان کر چلیا۔ ایک اللہ والا گل بڑی پیاری کرتا ہے شان بلند صحابہ دا، جڑے لوگ جنہاں نے اسلام تو سب کچھ قربان کیتا ہے، جنہاں دیاں وفاواں اسلام دے نال، جنہاں نے محبتاں نبی پاک علیہ السلام دے نال کیتیاں، اللہ انہاں دا ذکر قرآن اندر کر لیا ہے۔ اللہ والا گل بڑی پیاری کرتا ہے، آندا ہے شان بلند صحابہ دا، اسلام دے نور منارے میں جنہ من کے حکم پیغمبر دا، تن من اسلام تو بارے میں ہے شان بلند صحابہ دا، اسلام دے نور منارے میں جنہ من کے حکم پیغمبر دا، تن من اسلام تو بارے میں قرآن گواہی دیندا ہے۔ کنہ دیاں گواہیاں قرآن دیندا ہے، جنہاں نے نبی پاک کو سب کچھ قربان کر چھوڑیا، قرآن گواہی دیندا ہے، رحمان گواہی دیندا ہے، قیامت کی مدنی آقا دا فرمان گواہی دیندا ہے۔ جنہاں دی عظمتاں، جنہاں دی شاناں، جنہاں دا وقار قرآن گواہی دیندا ہے، رحمان گواہی دیندا ہے، سونے مکی مدنی آقا دا فرمان
گواہی دیندا ہے کی گواہیاں دے رہا قرآن کی قرآن کہہ رہا ہے او خاص شاگرد پیغمبر دے او واقف باہر اندر دے جنہاں نبی دے نال زندگی گزاری نا او خاص شاگرد اج بڑے بڑے بد قسمت ویکھے بڑے بڑے بد نصیب ویکھے میں تے کواں دا مقدراں دے بارے دیکھے نے جڑے صحابہ نو چنگا نہیں سمجھدے جڑے صحابہ نال بغض رکھدے نے لیکن صحابہ قوم نے او خاص شاگرد پیغمبر دے او واقف باہر اندر دے او سمجھ اشارہ آقا دا تھل چاندے بیچ سمندر میں آرمان جسم چراندے میں او سولی لین ہنارے میں جنہ من کے حکم پیغمبر دا تن من اسلام دوبارے نے ہے شان بلند صحابہ دا جنہ تن من اسلام دوبارے نے او صحابہ نے میرے نبی پاک نے کی فرمایا آقا فرماندے نے لوگوں میں اگر دنیا تو چلا گیا میں اگر دنیا تو پردہ کر گیا اللہ میرے نبی آندے نے میرے صحابہ دی اتباع کرنی ہے صحابہ دے طریقے نو اپنانا ہے کون صحابہ نے قرآن کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اللہ فرماندے نے انہاں دیاں کوششاں کی نے ایک دوجے جو نیکی جو اگے ود جائیے نا نیکیاں زیادہ لے لئیے نیکیاں زیادہ کما لئیے یہ صحابہ دیاں شاناں اللہ بیان کردہ بیا ہے مقام بیان کر دیا میرے رب نے فرمایا لوگوں صحابہ جیسا ایمان اپنا لو نا اور ذرا قرآن سن دے جانا اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرماندے نے لوگوں اے وہ لوگ نے جنہاں نے سب کچھ نبی تو قربان کر چھوڑیا اے وہ لوگ نے جنہاں نے تن من دن نبی تو قربان کر چھوڑیا ہے اللہ کون صحابہ نے میرے نبی فرماندے نے لوگوں میرے جان تو بعد اگر طریقہ میرا دیکھنا ہے میرے صحابہ جو دیکھ لے آجے میری سنت عمل دیکھنا ہے میرے نبی دے صحابہ پر دیکھ لے آجے اللہ او میرا کون صحابہ نے اللہ کا قرآن بولے آن اللہ فرماندے نے قرآن کہندہ اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اللہ آندے نے میرے نبی دے صحابہ وال دیکھ لو جنہ دا تقوی جنہ دا جناب سب کچھ اللہ پاک نے بے بہا طریقے دے نال بیان کر کے فرمایا لوگوں کون صحابہ نے اللہ والا دل بڑی پیاری کردہ آندہ ہے صحابہ دا شان سنائے اگلا جہان سنائے صحابہ دا پتہ کیوں میں عظمت بیان کر رہا ہوں اصل گالے وے اے رجب دا مہینہ ہے تے رجب دے اندر نہ مسلمان جنہیں بھی بیٹھے ہو میرا خیال اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگاں نو پتہ بھی ہوئے گا بہت سارے لوگاں نو نہیں بھی پتہ ہوئے گا اللہ کی کر دے نے
اسی 22 رجب نو نہ کوئی شے لے کے ونڈ دینے. اسی کئی بندے ختم دعا دیں خوشی دے اندر. کادی خوشی ہے جی؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. نہ اس دن پیدا ہوئے نے نہ انہوں دی وفات ہوئی. حقیقت بات کسے بھی مسلک دے مولوی نو پوچھ لو، روڑا نہیں، جھگڑا نہیں، اختلاف کوئی نہیں. کسے بھی مسلک دے مولوی نو پوچھ لیا، پاویں سنیاں دا، پاویں وہابیاں دا، پاویں شیعہ دا، انہوں بھی پوچھ کے دیکھ لو. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کیا 22 رجب نو پیدا ہوئے نے؟ جے کہے گا نہیں. پھر پوچھا جے فوت ہوئے نے؟ کہے گا نہیں. پھر خوشی کیڑی گل دی منا رہے؟ خوشی کا دی؟ اسی مسلمان بھولے ہیں، سانو پتہ نہیں لگتا، سانو جناب سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کدھروں کدھروں دی پھیرے نہیں پھرتے ہیں. اور یار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دا دن ہے. اللہ اللہ اس دن اے ہاں ہاں کر خوشیاں جناب اللہ کے رستے اندر شاواں بند، اللہ کے رستے اندر چیزاں دے جنیاں مرضی دے، لیکن ویرا طریقہ مصطفیٰ دا، طریقہ اگر میرے نبی دا ہوئے گا نا، طریقہ نبی پاک دا ہوئے گا نا، تے ویرا جناب پھر چنگے کام بھی، چنگے کام تیرے اللہ قبول کر لے گا. جے طریقہ مصطفیٰ دا نہیں ہوئے گا پھر جیڑا مرضی کام کر لے اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں یطع اللہ والرسول. لوگ تواڈے ہر کام دے اندر نہ، ہر کام دے اندر نہ، ہر کام دے اندر تواڈا طریقہ نبی پاک دا ہونا چاہیے. جے دے اندر طریقہ نبی دا ہے نا، اور طریقہ اللہ کدی بھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ انسان کو ثواب بہتا ملتا ہے. تے جے جناب طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام دا نہ ہوئے، پھر جناب طریقہ اگر سونے کملی والے دا نہ ہوئے، اللہ اللہ، تے پھر میرے بھائی پھر توڑا کوئی فائدہ نہیں ہو سمجھتا، کوئی فائدہ نہیں ہونا اعمال دا. اللہ اللہ کون صحابہ نے، کون صحابہ نے، اللہ اللہ کہنے والا کہندا آندا ہے صحابہ دا شان سنائے اگلا جہان سنائے. میں کوڑوں کر نہیں کر رہے، اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان، صحابہ دا شان سنائے اگلا جہان سنائے. کیویں انہاں دا اگلا جہان سنائے؟ جناب نبی پاک نے سب کچھ قربان کر چھوڑیا، ہر شے اسلام کو قربان کر چھوڑ چڑی ہے نا. اللہ پاک کا قرآن بولیا، اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ فرماندے نے میرے مہاجر صحابہ، میرے انصار صحابہ جنہاں دیاں کوششیں سن کہ اللہ سونیا اللہ سی ایک دوجے تو سبقت لے جائیے، نیکیاں دی اندر زیادہ چلیے نا. میں آخری گل دسدا جاواں، اے جناب اے ہوئی مہینہ 13 رجب دا دن آیا، مسلمان خوشیاں کردا ہے نا. کیڑی خوشی ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نا اس مہینے اندر پیدا ہوئے. ہاں ہاں پیرا پیدا ہوئے نے، لیکن حضرت علی دی سیرت اپنانا، حضرت علی دا کردار تے دیکھنا، حضرت علی دا جناب انداز تے دیکھنا، ہر شے اسلام کو قربان کر چھوڑیے نا. ایویں رب نے اسد اللہ الخالق تے نہیں آکھیا. اللہ اللہ آنا بیرا میں ایک گل دستا جاواں، میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے داماد بھی نے، میرے نبی دے پیارے صحابی بھی نے، لاڈلے صحابی بھی نے، لیکن میرے
نبی نے فرمایا لوگو ایمان دیکھنا تے میرے علی دا دیکھ لو، تقوی دیکھ لو میرے علی دا دیکھ لو نا، جنہوں دا تقوی وے اے رات نو جناب نیکی دا کام کر دے نے، میرے اللہ قرآن بنا کے سامان تو نازل کر دیندا ہے۔ اللہ اللہ او یار خوشیاں اپنی جگہ دے، محبت اپنی جگہ دے، جڑی میں آیت پڑھی ہے نا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ وہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں نو جنت مل جائے، میں بھی چاہنا، تسی بھی چاہتے ہو کہ رب سانو جنت دے دے، اور جنت ادو ملے گی جدو ساڈا طریقہ نبی پاک والا ہوئے گا، صحابہ والا طریقہ ہوئے گا۔ پھر اللہ فرماندے نے میں جنت انہوں دے رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے میں راضی ہو کے جنت دے رہا، راضی ہو کے اللہ جنت دیندا ہے اپنے بندیاں تے راضی ہو کے، جویں اسی کرتے ہیں جی جنت نہیں جے لبدی۔ اللہ نے صحابہ کا ذکر قرآن اندر پتہ کیوں بیان فرمایا کہ صحابہ کوئی بھی موقع نہیں سی چھوڑ دے نیکی دا کہ ضائع، اسی تے بڑیاں ساڈے لاگے اذان ہوندی اسی نماز نہیں پڑھدے، اللہ اللہ صدقہ خیرات اسی جناب بہت کوشش کر کے کتے پھسے مجبور ہو کے کسی نے کہہ دیتا نا کہ یار تنگی بڑی ہے صدقہ کر دے، پھر اسی صدقہ کرنے ہیں۔ لیکن صحابہ کا کردار ایسا نہیں۔ صحابہ نے جنت کیوں ملی ہے، کیوں جنت انہوں ملی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم، کتے اللہ کا قرآن کو لیا، اللہ فرماندے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماندے نے لوگوں انہاں لوگاں مال اللہ دینا ملا چھڑیا، جان اللہ دینا ملا چھڑیے نا، سب کچھ اللہ تو قربان کر چھڑیا ہے، میں رب نے جنت انہاں دینا ملا چھڑیے۔ جنت انہوں مل جاندی ہے کون لوگ نے؟ جنت رب نو منایا مل دیئے، توحید بنایا مل دیئے، جنت رب نو منایا مل دیئے، توحید بنایا مل دیئے۔ یار جے جنت جانا ہے نا، جنت جانا ہے نا، پھر رب دے در دے آنا، پھر بازاراں اندر نہ جایا کر، پھر چوکاں چرس دے اندر نہ بیا کرنا، رب دے دربار اندر آیا کر۔ جنت مل دی نہیں بازاراں چوں، نہ شجراں تو نہ مزاراں تو، ایک رب دی توحید بنا کے دے قربان ہو جایا مل دیئے۔ جنت رب نو بنایا مل دیئے، توحید بنایا مل دیئے، تین لاکھ نبی دی سنت نو قربان ہو جایا مل دیئے۔ جنت لبنی ہے انج ملے گی۔ اے جڑے مہینے نے نا نبی پاک علیہ السلام بڑے خوش ہوندے سن، اللہ تیرا شکر ہے ساری زندگی چ مہینہ آ گیا تے اللہ ہن آہستہ آہستہ جویں جویں دن گزرنے نے، رجب گزر گیا، شعبان آ جانا ہے، پھر یا اللہ ساڈا شعبان بھی خیریت نہ گزار دے تاکہ اسی رمضان دے روزے رکھیے۔ نبی پاک اس مہینے چ نا بڑا خوش ہو کے اپنی زندگی دی دعا منگیا کرتے سن، یا اللہ اینی زندگی دیتی کہ میری زندگی چ رجب آ گیا تے اللہ شعبان بھی خیریت نہ گزار دے، اگو رمضان آنا تے اسی تیری عبادت کریے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پکا سچا تابعدار فرما بردار بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔